ہم نہیں جانتے تھے کہ اس طرح متاثر ہوں گے۔ ایرانی میزائل کا نشانہ بننے والے اسرائیلی علاقے آج کیسے ہیں، آپ کو صورتحال دکھائیں گے۔ تل ابیب کے جنوب میں واقع بیتیام کا علاقہ عرصہ دراز سے اسرائیل میں دائیں بازو کی اتحادی حکومت کی حمایت کرتا رہا۔ بنکرز میں موجود لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ مسلمان ایٹمی ملکوں سے ہی عالمی قوتوں کو خطرہ کیوں ہے؟ السلام علیکم، ولاگ سینٹرل میں خوش آمدید۔ میں ثنا کہوان۔ اتوار کی صبح اسی علاقے میں ایک ایرانی میزائل 10 منزلہ رہائشی عمارت پر گرا، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں ملبے تلے دب گئے ہیں۔ نقصان کے باوجود مقامی رہائشی جمعے کے دن سے ایران کے خلاف شروع ہونے والی عسکری کارروائی، جس کے دوران عسکری سربراہان، جوہری تنصیبات سمیت فضائی دفاعی ایئرپورٹ اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں تباہی کے مناظر ہیں ہر طرف، خوف و ہراس ہے ہر طرف، تکلیف ہے، آہ و بکا ہے، اذیت ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ یہ وہ اذیت ہے، وہ تکلیف ہے جو اسرائیل نے ہی غزہ اور فلسطین اور نہ جانے کتنے ممالک میں دی ہے۔ آج وہ تکلیف ان کے اپنے گھر میں موجود ہے، آج اسی اذیت سے وہ خود گزر رہے ہیں اور بلیم کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت کو۔ اسرائیل جو کچھ عرصے پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہی ایران پر اٹیک کرے گا تو ایران کے اپنے لوگ ان کی حکومت کے خلاف آ کھڑے ہوں گے، آج مقافات عمل اس کو کہتے ہیں۔ اسرائیل کے اپنے لوگ اپنی حکومت کا گریبان پکڑ رہے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو معصوم تھے، ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ 33 سالہ ویرونیکا اس جگہ 200 میٹر کی دوری پر رہتی ہے جہاں ایرانی میزائل گرا تھا۔ وہ ایران کے خلاف کارروائی پر کہتی ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم بھی اسی طرح سے متاثر ہوں گے۔ تو کیسے جسٹیفائی کوئی کر سکتا ہے کہ دوسرے ملک میں معصوموں کو ٹارگٹ کیا جائے اور جب آگ آپ کے گھر لگے تو آپ کہیں کہ ہم کیوں متاثر ہو گئے؟ ہمیں ان کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہم نے کیا وہ جسٹیفائڈ، لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میزائل حملے کی وجہ سے ویرونیکا کی اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، آس پاس کے تقریباً تمام عمارات کو بھی ایسا ہی نقصان پہنچا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم صدمے کی کیفیت میں تھے جس وقت ان سے بات ہوئی۔ وہ خوراک اور دیگر ضرورت کی اشیاء ایک سوٹ کیس میں رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیتیام میں گرنے والا ایرانی بیلسٹک میزائل ان راکٹ سے کہیں زیادہ طاقتور اور نقصان دہ تھا، جو گزشتہ 1.5 سال کے دوران حماس یا حزب اللہ کی جانب سے داغے جاتے رہے ہیں اور جن کی اکثریت کو اسرائیل کا جدید فضائی دفاعی نظام روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میزائل حملے کے بعد ملبے تلے دبے چند افراد کو گھنٹوں میں بچا لیا گیا، تاہم اتوار کی شام تک کم از کم 3 افراد کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو سوچیں، جو غزہ میں، فلسطین میں ملبے کی ڈھیر بن گئی عمارتیں، ان میں کتنے بچے موجود تھے، کتنی خواتین تھیں اور کتنے لوگ، اور ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا تو دور کی بات، وہاں خوراک پہنچے تو اسرائیل کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ غزہ تک امداد نہیں پہنچنے دیں گے۔ طبی ٹیم کے رکن اوری نے بتایا ہے کہ میں ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا۔ لوگ ملبے کی راکھ میں اٹے ہوئے اور باہر نکل رہے تھے۔ 68 سالہ ایوی، جنہوں نے اپنا پورا نام بتانے سے گریز کیا، اسی جگہ پیدا ہوئے اور یہی پلے بڑھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں حملہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ہمیں ایسا کرنا ہے ورنہ وہ ہم پر ایٹم بم گرا دیں گے۔ آج جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نہیں مارا تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ تو جب خاموش تماشائی بنے اسرائیلی دوسرے ممالک میں ظلم کے بعد، بربریت کے بعد تماشائی بنے دیکھ رہے تھے اور ان کو فرق تک نہیں پڑ رہا تھا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی تھی، تو ان معصوموں کا کیا قصور؟ وہ کمزور ہیں اور ان کا موقف تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اسرائیل دنیا میں نمبر 1 ملک ہے، یہ اسرائیل کے اپنے لوگ مانتے ہیں۔ 18 سالہ ایمل بھی انہی سے اتفاق کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ زیادہ تر اسرائیلیوں کی یہی سوچ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو غزہ میں کیا، جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پلانٹڈ ایجنڈا۔
اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ وہ جوہری پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسرائیل جوہری پروگرام نہیں رکھتا؟ ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا امریکہ ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کہ دوسرے ممالک ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ آخر مسلمان ایٹمی ملکوں سے ہی عالمی قوتوں کو خطرہ کیوں ہے؟ تقریباً ایک دہائی کے عرصے سے ہر حکومت نے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ حصول پر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، جبکہ ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا ہے۔ وہ ایک پرامن ملک ہے اور امن چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کو اپنے طریقے سے رہنے دیا جائے۔ اگرچہ وزیر اعظم نتن یاہو کو اسرائیل میں غزہ کی پٹی میں جنگ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، تاہم اپوزیشن اور ان کی حریف جماعتوں نے ایران پر حملے کی حمایت کی ہے۔ چیٹم ہاؤس میں مشرق وسطی پروگرام سے تعلق رکھنے والے پروفیسر یوسی مکلبرگ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ہمیشہ ایران کو عسکری جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کی حمایت رہی ہے، لیکن ان کے مطابق یہ غزہ کی پٹی میں حماس سے یا لبنان میں حزب اللہ سے کہیں بڑا کام ہے۔ ایران سے محدود تنازع بھی بہت بڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تنازع ایک کھلی جنگ میں بدل رہا ہے اور 20 ماہ بعد اسرائیل میں جنگی تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پناہ گاہوں میں زیادہ وقت بتانا پڑتا ہے، اور اگر یہ بھی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن جاتی ہے تو ان کی رائے میں یہ حمایت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے آپ کے اپنے لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ اتوار کے دن بیتیام میں قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر پہنچے ہیں، جن پر حال ہی میں برطانوی حکومت نے فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اکسانے کے الزام میں پابندی عائد کی ہے۔ انہوں نے اس گلی میں دکانداروں سے بھی ملاقات کی جن کی دکانیں ایرانی حملے سے متاثر ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک اپنی بیکری کے باہر بیٹھے تھے۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کیا وہ ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے حامی ہیں، تو انہوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، یہ کیسا سوال ہے۔ اتوار کے دن وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی اسی جگہ کا دورہ کیا تو وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگے، اسرائیل کے بادشاہ کے نعرے لگے۔ چند گھنٹے بعد انہوں نے ایک تقریر میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک مشکل دن تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مشکل دن ہوں گے۔ یہ بھی جسٹیفیکیشن دی گئی وزیر اعظم نتن یاہو کی طرف سے۔ لیکن ایران کے خلاف کارروائی کی بڑے پیمانے پر حمایت کے باوجود اگر یہ تنازع بڑھتا ہے اور عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل کی عوام کتنے مشکل دن مزید برداشت کر پائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ مناظر ہمیں کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ بنکرز میں موجود لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر مزید اور کتنے دن ہمیں اسی بنکر میں اذیت کے گزارنا پڑیں گے۔ خوف ہے، دہشت ہے، پریشانی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس تکلیف کو مزید دن برداشت کر پائے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔